السلام علیکم دوستوں، میں ہوں معظم فخر۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہرانے والا شخص آخرکار بے نقاب ہو گیا، اور آج اس شخص وہ تو کھل کے سامنے آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس اہم معاملے کی سماعت تھی، یہ جو 7 ووٹ پراسرار 7 ووٹ جس میں یوسف رضا گیلانی کے نام کے اوپر سٹیمپ لگی تھی، وہ معاملہ زیر سماعت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس معاملے پر جو ہے وہ درخواست کر دی واپس، انہوں نے کہا چکو ہے درخواست نکلواتا ہوں، اور اس میں جو بندہ تھا وہ بے نقاب ہوا، اور وہ بندہ تھا فاروق ایچ نائک۔ بڑے اچھے وکیل ہیں، لیکن یہاں پر وہ کچھ رول اچھا پلے نہیں کر سکے، نہ اس دن یعنی کہ جس دن چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا، اور نہ آج۔ پہلے عدالت کی میں آپ کو بات بتا دوں کہ عدالت کے اندر آج جس طریقے سے معاملات آگے چلے تو پے در پے سوال تھے عدالت کے، اور خاموشی تھی فاروق ایچ نائک کی۔ خاموشی سے مراد یہ ہے کہ ان کے دلائل اتنے زیادہ کوئی مؤثر ثابت نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ سوال بڑا سیدھا تھا۔ سوال یہ تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ آئین کا کون سا آرٹیکل ہے، وہ قانون کی کون سی شق ہے جس کے ذریعے ہم ایوان بالا یا ایوان زیریں یعنی پارلیمنٹ کی کسی بھی کارروائی کو یہاں پر ہم سن سکتے ہیں، یا اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، یا اس کے خلاف فیصلہ دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جناب، فاروق ایچ نائک نے جواب دیا، انہوں نے کہا جناب یہ سینٹ کی کارروائی نہیں ہے، یہ تو الیکشن ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ الیکشن ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ اس الیکشن کی کارروائی کو کیا الیکشن کمیشن سپروائز کر رہا تھا؟ کیا الیکشن کمیشن نے کسی کو پریزائڈنگ آفیسر بنایا تھا؟ کیا اس سارے معاملے کا ذمہ دار الیکشن کمیشن تھا؟ انہوں نے کہا نہیں جی، پریزائڈنگ آفیسر کو تعینات کیا تھا صدر مملکت نے۔ انہوں نے کہا اچھا جی، پریزائڈنگ آفیسر تو صدر مملکت نے تعینات کر دیا، تو وہ تھا کون؟ انہوں نے کہا جی وہ مظفر حسین شاہ صاحب تھے۔ انہوں نے کہا وہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ سینیٹر ہیں۔ انہوں نے کہا جی اس کا مطلب یہ ہوا، آپ کی بات کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو پوری کارروائی تھی وہ ایک اندرونی معاملہ تھا سینٹ آف پاکستان کا، لہٰذا ہم یہ کارروائی نہیں سن سکتے، برائے کرم یہ درخواست اٹھائیں اور نکلے یہاں سے۔ درخواست ہوگی مسترد، اور یہی وہ کارروائی کی تھی انہوں نے سینٹ 12 مارچ کو، جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا تھا۔ وہ کس طرح؟ اور کسی کو پتہ ہو نہ ہو، فاروق ایچ نائک کو پتہ تھا کہ 7 ووٹ ایسے ہیں جہاں پر نام پر مہر لگے گی، اور تصدیق کس طرح ہوتی ہے اس بات کی کہ فاروق ایچ نائک، شہری رحمان، سعید غنی اور علی قاسم گیلانی کی ویڈیو وائرل ہے، سوشل میڈیا پر موجود ہے، جو سیکرٹری سینٹ کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ بتائیں کہ وہ ووٹ کیسے ویلڈ ہوگا۔ انہوں نے کہا جی یہ باکس بنے ہوں گے، 2 بندوں کے ناموں پر باکس بنے ہوں گے، اس میں آپ جس جگہ پر آپ مہر لگائیں گے وہ ووٹ ویلڈ ہے۔ اس سے اسپیشلی پوچھا جاتا ہے کہ جناب اس ڈبے کے اندر کہیں بھی مہر لگ جائے تو ویلڈ ہے؟ اس نے کہا جی کہیں بھی مہر لگ جائے ویلڈ ہے۔ وہ وجہ کیا تھی؟ وہ سعید غنی صاحب اور علی قاسم گیلانی صاحب کے مختلف بیانات ہیں، اس میں موجود ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں 7 سینیٹرز پر شک تھا کہ یہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ نہیں دیں گے، لہٰذا ہم نے ان کو یہ کہا کہ آپ نے یہ ووٹ جو آپ نے جو مہر لگانی ہے یہ یوسف رضا گیلانی کے نام کے اوپر لگانی ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا ہے۔ معاملہ طے ہو گئے۔ اب میں یہ بات جو آپ سے کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کسی اور کو پتہ ہو نہ ہو کہ 7 ایسے ووٹ آئیں گے جہاں پر یوسف رضا گیلانی صاحب کے نام کے اوپر مہر لگی ہوگی، وہ پتہ تھا فاروق ایچ نائک کو، کیونکہ اس کے سامنے یہ پورا سین تھا، ان کے سامنے پورا معاملہ تھا، ان کو ہدایات بھی تھیں، جہاں سے بھی ہدایت تھیں ان کے پاس یہ والی ہدایت موجود تھی کہ بھائی 7 ووٹ آئیں گے، یوسف رضا گیلانی کے نام کے اوپر مہر لگی ہوگی، جس سے ثابت ہو جائے گا کہ ان 7 لوگوں نے گیلانی صاحب کو ووٹ دیا۔ لہٰذا جب پہلا ووٹ آیا جس پر یوسف رضا گیلانی کے نام کے اوپر مہر لگی ہوئی تھی، تو فاروق ایچ نائک کا کیا کام بنتا تھا؟ فاروق ایچ نائک کا کام یہ بنتا تھا کہ وہاں پہ رولا ڈال دیتا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ پیچھے 6 ووٹ اور آ رہے ہیں جہاں پر نام پر مہر لگی ہوئی ہے، اور رولا ڈال دیتا کہ جی یہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ کس طرح اس ووٹ کو مسترد کر سکتے ہیں، آپ یہ ووٹ مسترد نہیں کر سکتے۔ وکیل آدمی ان کو رولا ڈالنا آتا ہے، دلائل دینے آتے ہیں، وہاں پہ رولا ڈالتے، وہاں پہ ایسا ماحول بناتے کہ جو پیچھے بینچز پہ بیٹھے ہوئے تھے سینٹرز، وہ سارے پریزائڈنگ آفیسر کے سامنے آتے، ایک ماحول بن جاتا، اور اگر پریزائڈنگ آفیسر اس ووٹ کو ویلڈ قرار دے دیتا تو پچھلے 6 ووٹ ویلڈ ہو جاتے اور آج گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ ہوتے۔ لیکن وہاں پر انہوں نے پر اصرار طور پر خاموشی اختیار کیے رکھی اور 7 کے 7 ووٹوں کے مسترد ہونے کا انتظار کیا۔ یہ بڑا ایک اہم اور پراسرار نقطہ ہے۔
کہ 7 ووٹ مسترد ہو گئے. بندے کو پتا تھا کہ 7 ایسے ووٹ آ رہے ہیں جہاں پر نام پہ مہر لگی ہوئی ہے. وہ خاموش رہتا ہے, 7 ووٹ مسترد ہونے کا انتظار کرتا ہے. اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے جاتا ہے پریزائڈنگ آفیسر کے پاس. اس وقت بھی خاموش رہتا ہے. جب پریزائڈنگ آفیسر اس پر رولنگ دینے لگتے ہیں تب وہ پوائنٹ آف آرڈر پہ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی دلیل دیتا ہے جو رد کر دی جاتی ہے, اور سنجانی صاحب کو چیئرمین سینٹ اناؤنس کر دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک پوری کی پوری گیم موجود تھی. وہ گیم کس نے پلان کی, کیسے پلان کی؟ کیا یہ پیپلز پارٹی نے از خود گیلانی صاحب کو ہرانے کا کوئی پلان بنایا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر تاکہ سنجرانی صاحب ایک مرتبہ پھر چیئرمین سینٹ بن جائیں؟ یہ والا جو نقطہ ہے یہ سب سے زیادہ ویلڈ نقطہ ہے, اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون بار بار یہ سوال اٹھاتی ہے کہ وہ نسخہ کیمیا بتائیں جس کے تحت اس کی 7 لوگوں کو کہا گیا کہ آپ یوسف رضا گیلانی کے نام پر مہر لگائیں. کل پرسوں بھی ایک ٹی وی ٹاک شو کے اندر رانا ثناء اللہ موجود تھے. وہ بار بار یہی بات کر رہے تھے کہ جناب باقی باتیں چھوڑیں, آپ یہ بتائیں کہ فاروق یہ جو ہیں گیلانی صاحب ان کے نام کے اوپر مہر کیوں لگائے گی؟ جواب ہی نہیں تھا کسی کے پاس. کیوں جواب دے؟ کیونکہ خود پلاننگ تھی. چونکہ پلاننگ تھی لہٰذا وہاں پر خاموشی اختیار کی گئی. آج جب ہائی کورٹ میں گئے وہاں پہ بھی یہ مدعا تھا, اس کا کوئی جواب نہیں تھا. تو وہاں پر ریمارکس جب گفتگو کا تبادلہ ہوا تو یہ وہاں سے ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کا خیال میں آپ الیکشن جیت چکے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہم الیکشن جیت چکے ہیں. اگر یہ 7 ووٹ ہم شامل کر لیں اپنے کھاتے میں تو ہمارے ہو جاتے ہیں 49 ووٹس اور سنجرانی صاحب کے ہو جاتے ہیں 48 ووٹس, لہٰذا ہم 1 ووٹ سے جیت جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا آسان معاملہ ہے, پھر آپ واپس جائیں سینٹ, ایک تحریک عدم اعتماد فائل کریں, ایوان کا معاملہ ہے ایوان میں نپٹائیں, عدالت کو کیوں گھسیٹ رہے ہیں اندر اس معاملے میں کہ جناب آپ اس کا فیصلہ کریں؟ یہ تو بڑا مناسب طریقہ کار ہے. آپ کے پاس اکثریت ہے, آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ آپ کے پاس اکثریت ہے, تو جائیں واپس بھائی, ہمارے پاس کیا لینے آئے ہیں؟ تو چپ, خاموشی, کیونکہ خاموشی رہنی تھی, کیونکہ معاملہ طے شدہ تھا, ایک پلان تھا, اس پلان کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا. جب ایگزیکیوٹ کر دیا گیا تو پھر رولا کس چیز کا؟ اب کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ اب آپشن رہ جاتا تھا کہ سپریم کورٹ جائیں. اب سپریم کورٹ جانے میں بھی لگ پتہ جائے گا, کیونکہ سپریم کورٹ میں آلریڈی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں ایسی. ابھی ڈسکا والا معاملہ بھی چل رہا ہے جہاں پر آئے دن ایسے ریمارکس عدالت عظمیٰ کی جانب سے سامنے آتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان ریمارکس کی روشنی میں, بلکہ آج بھی ان کی سماعت ہوئی تو بار بار وہ یہی پوچھ رہے تھے کہ بھائی یہ 2 ہیوی ویٹس کی لڑائی کے اندر عوام کو کیوں کچل رہے ہیں؟ مطلب کہنا وہ یہ چاہتے ہیں ہاتھیوں کی لڑائی میں فصل کا اجاڑا ہوتا ہے, لیکن انہوں نے تھوڑا سا مہذب الفاظ استعمال کر دیے. انہوں نے کہہ دیا کہ یار یہ ہیوی ویٹس کی لڑائی ہے تو اس میں آپ کیوں شامل کیا جا رہا ہے اس میں. لیکن معاملہ تو یہی ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ 22 پولنگ اسٹیشنز پر ری پولنگ کی جو ہے وہ ریکویسٹ کی گئی تھی, لیکن جو رعایت ہے, جو ریلیف ہے, وہ پورے حلقے کا دے دیے گا. یعنی کہ وہاں پر بھی یہ معاملہ اب اسی تناظر میں چل رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے درخواست دہندہ یعنی کہ سیدہ نوشین افتخار جو نون لیگ کی امیدوار تھیں ان کو وہ ریلیف دے دیا جو ریلیف وہ مانگ ہی نہیں رہی تھی. کیونکہ ان کی جو ابتدائی اپلیکیشن تھی اس اپلیکیشن میں یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں یہ 20-22 پولنگ اسٹیشن جو ہے یہاں پر ری پولنگ کرائی جائے, لیکن جب ان کو ریلیف دیا گیا تو پورے حلقے کا ریلیف دے دیا گیا. تو یہ جب سے یہ معاملہ آیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں یہ ایز اٹ از ہی چل رہا ہے. اب ایسے سینیریو کے اندر جب یہ والا معاملہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب والا معاملہ جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پر کیسی گت بنے گی فاروق چنائی کی. وہاں پر تو پوچھیں گے وہ تو اول تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ 7 ہوگا جہاں پر ابھی تو چونکہ مختصر فیصلہ ہے, تفصیلی فیصلہ آیا ہوگا, وہاں پہ وہ گراؤنڈز مینشن ہوں گے کہ اس گراؤنڈ پر ہم نے اس اپلیکیشن کو رد کیا, یہ ہیں وہ گراؤنڈز 1 2 3 4 5, وہ پورا ایک سیریل ہوگی جہاں پر ان گراؤنڈز کو ان وجوہات کا مکمل تفصیل دی گئی ہوگی. اس تفصیل کو دیکھنے کے بعد جب فاضل عدالت عظمیٰ کے پاس یہ معاملہ جائے گا تو وہاں سے بھی مجھے نہیں امکان لگ رہا کہ وہاں سے بھی ان کو کچھ زیادہ ریلیف ملے گا, کیونکہ ریلیف ملنے والا جو پلیٹ فارم تھا وہ تھا سینٹ آف پاکستان جہاں پر اس وقت موصوف نے خاموشی اختیار کیے رکھی, 7 ووٹ مسترد ہونے کا نظارہ دیکھتے رہے بڑے آرام سکون کے ساتھ. اس وقت ہی بندہ بول دیتا ہے کہ یار ہے دیکھو کی ہو رہا ہے, لیکن نہیں, میں نے آپ کو بتاؤں مجھے 100% یقین ہے کہ اس معاملے کے پیچھے
کوئی نہ کوئی اور لائن ہے، کہیں نہ کہیں سے ان کو لائن ملی ہوئی تھی کہ بھائی یہ ووٹ مسترد کرا دو، ادروائز کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اب عدالت آج کل تو آپ کو پتہ ہے عدالتوں کے اندر ہر ایک معاملہ عدالت میں جا رہا ہے، ہر ایک معاملہ عدالت میں جا رہا ہے۔ بلکہ آپ کو یاد ہے کہ ابھی پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بتایا کہ ان کو عدالت میں ریلیف مل گیا تھا، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو ہے پیپلز پارٹی کا وقت بھی اس کے اندر شرکت کرے گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے قاہرہ صاحب کی جانب سے اس بات کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا کہ پیپلز پارٹی بھی 26 مارچ کو نون لیگ کے ساتھ اس مارچ میں جائے گی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نیب نے بھی ایک درخواست ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے۔ انہوں نے کہا جناب کہ 26 مارچ کو نقص امن کا بڑا خطرہ ہے، بڑا ڈر لگ رہا ہے ہمیں، برائے کرم آپ مریم صاحبہ کو روکیں کہ وہ جلوس کے ہمراہ نہ ہے، کل ہی آ جائے، جلوس ساتھ نہ لے کے آئے، کیونکہ اگر جلوس آئے گا تو ہم یہ فیل کریں گے کہ ہم پر بہت زیادہ پریشر آ گیا، لہٰذا ہم اس پریشر کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور ہم انکوائری نہیں کر سکیں گے، کیونکہ باہر مجمع ہوگا، اندر مریم بی بی ہوں گی۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر ہم کیسے یہ اتنا خوفناک دباؤ برداشت کریں گے کہ باہر عوام ہو، اندر مریم ہو، تو پاسبل نہیں ہے۔ لہٰذا اس پر کوئی ڈائریکشن دی جائے اور مریم صاحبہ کو پابند کیا جائے کہ وہ ایک جلوس کی شکل میں، ایک ریلی کی شکل میں نہ آئیں، اگرچہ آلریڈی نیب کی یہ درخواست پنجاب حکومت منظور کر کے اس کو ریڈ زون قرار دے چکی ہے اور وہاں پہ رینجرز بھی تعینات ہوں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل ہر ایک معاملہ عدالتوں میں ہی جاتا ہے اور عدالتیں ہی جا کے اس کو فائنلی فکس کرتی ہیں، ریمیڈی دیتی ہیں، اور پولیٹیکل معاملات جتنے بھی زیادہ عدالتوں میں جائیں گے وہاں سے پھر عدالتوں کو متنازع کرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ سیاسی معاملات ہیں نا، آپ کو جب فیصلہ دینا ہے تو یا تو مثلا ڈسکا کی بات کر رہا ہوں تو مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر وہ الیکشن کمیشن کا پورے حلقے میں ری پولنگ کا فیصلہ مسترد کر دیتے ہیں الیکشن کمیشن کا، تو اس سے پی ٹی آئی جشن منائے گی اور نون لیگ کہے گی کہ دیکھیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے۔ اور اگر وہ نون لیگ کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں، یعنی کہ پورے حلقے میں پولنگ کا فیصلہ دیتے ہیں، تو پی ٹی آئی کہے گی کہ یار یہ دیکھیں ریلیف کیا مانگا گیا تھا اور ریلیف کیا دے دیا۔ بہتر یہ ہے کہ سیاسی معاملات کو اچھے طریقے کے ساتھ، باہمی رضامندی کے ساتھ، مل جل کے مکا کر کے ان کو طے کر لینا چاہیے تاکہ صورتحال آگے بڑھے، زیادہ اچھے طریقے سے پولیٹیکل ایٹماسفیئر ڈیولپ ہو، کیونکہ پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہمارا بہت خراب ہوتا جا رہا ہے، دن بدن گرمی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ موسم بھی شہر کے اندر گرم ہوتا جا رہا ہے۔ باقی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور کامنٹس کے اندر اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔